أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 تا 43 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن کریم میں، لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، وما یزیدہم، اور نہیں ان میں اضافہ کیا، زیادتی کی، الا نفورا، مگر نفرت۔ قل لو کان، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لو کان معہ، اگر ہوتے اللہ کے ساتھ، آلہۃ، اور الہ، کما یقولون، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، تب یہ لوگ تلاش کرتے، الی ذی العرش، عرش والے کی طرف، سبیلا، راستہ۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، عما، ان باتوں سے، یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں، علوا کبیرا، بہت ہی زیادہ وہ ان باتوں سے بلند ہے۔ قرآن مجید یہ تو نصیحت ہے، پاکیزہ کلام ہے، رحمان کا فرمان ہے، اللہ کی کتاب ہے، رب کا کلام ہے، رب کا پیغام ہے، اللہ کے احکام ہیں۔ تو اس سے لوگ پڑھنے سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں، سننے سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اس قرآن میں،
نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، دنیا کی باتیں، آخرت کی باتیں، نبیوں کی باتیں، صحابہ کی باتیں، اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی باتیں پھیر پھیر کر اس قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ بتلا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، اور جو ہے سیرت بتلا رہے ہیں، اخلاقیات بتلا رہے ہیں، عبادات بتلا رہے ہیں، قصص میں دیگر نبیوں کے حالات بتلا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ تو نصیحت ہے۔ کیوں بتلا رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں؟ لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ لیکن بہت سارے لوگ نصیحت پکڑنے کے بجائے ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نفرت میں زیادتی ہوتی جا رہی۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو رحمت والا کلام، کریم کلام ہے، رحمان کا فرمان ہے، اس سے کوئی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا۔ شیخ سعدی فارسی میں ان کی بہت ساری کتابیں اشعار کی صورت میں اور جو ہے حکایات کی صورت میں نصیحت آموز باتیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی میں موجود ہے۔ وہ ان کی جس طرح کے مشہور کتاب گلستان، بوستان، کریمہ سعدیہ، کریمہ سعدی، تو یہ کتابیں ان کی مشہور ہیں، جو درس نظامی جو ہے عالمیت کے شعبے میں پڑھائی آج تک طلباء کو جاتی۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بارش برساتے تو بارش کی بوند زرخیز زمین پر بھی پڑتی، بنجر زمین پر بھی پڑتی، دونوں پر پڑتی۔ لیکن آپ دیکھیں گے بنجر زمین سے گھاس پھوس اور کانٹے دار جھاڑیاں یہ چیزیں نکلتی، اور زرخیز زمین سے جو ہے غلہ، اناج، پھل پھول جو ہے یہ چیزیں نکلتی۔ بارش تو ایک ہی ہے جو آسمان سے برس رہی، بوند تو ایک ہی، پانی تو ایک ہی جیسا، لیکن وہ برس رہا ہے دو طرح کی زمینوں پر، بنجر پر بھی اور زرخیز پر بھی، دونوں پر پڑ رہا ہے۔ اب جو بنجر زمین ہے، جس کے دل میں کفر ہے، جس کے دل میں پہلے سے ہی دین اسلام کے لیے طلب نہیں، تو اس کے دل پر جب بارش رحمت کی برستی ہے تو وہ اس کے بجائے رحمت سے کچھ فائدہ اٹھانے کے بنجر دل سے کفر کی جھاڑیاں، کفر کے کانٹے ہی نکلتے ہیں۔ اور ایسا دل جس میں طلب ہے، جس میں اللہ سے کچھ امید ہے، اللہ سے محبت ہے، آخرت کی فکر ہے، ایسے لوگوں کے دل پر بھی وہی بارش کا رحمت والی بوند برس رہی ہے، لیکن اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں آنسوں سے نم ہو رہی، اس کی فکر آخرت کے لیے بڑھ رہی، اس کے دل میں اللہ کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، اسلام کی محبت میں جو قرآن کریم کو سنتے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، ایمان کامل اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ جبکہ بارش وہی ہے جو بنجر زمین پر بھی برس رہی ہے، زرخیز زمین پر بھی برس رہی ہے۔ کافر کے دل پر بھی قرآن کانوں میں بھی قرآن کی آواز جا رہی، مسلمان کے دل میں بھی قرآن کریم کی آواز جا رہی۔
اب قرآن تو ایک ہی ہے، کتاب تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ایک قرآن کے ذریعے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ فرمایا۔ کافروں کے دل کے اندر چونکہ ہدایت کی ان کے اندر طلب نہیں، اسلام سے محبت نہیں، تو ان کے دل سے بجائے ان کے دل کے نور منور ہونے کے، روشن ہونے کے، ان کے دل میں بغض، حسد، نفرت یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے کافروں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اسلام مٹ جائے، مسلمان مٹ جائے، مساجد ختم ہو جائے، مدارس ختم ہو جائے۔ تو جب ان کی یہ کوشش رہی تو دنیا کی دوڑ کس چیز کی طرف ہے؟ روپیہ، پیسہ، ڈالر، کرنسی، جائیداد، بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، دنیا کی طلب ان چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی۔ اب جب ایمان والوں میں سے کمزور ایمان والوں کو جب پیشکش کی جاتی ہے ڈالروں کی، پراپرٹیوں کی، فلیٹوں کی، پلازوں کی، تو پھر ان کا وہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے۔ پھر وہی اگرچہ پیچھے کافروں کی حکومت ہے، پیچھے سے کافروں کی طاقت ہے، لیکن آگے اعلی کار مسلمان حکمرانوں کو وہ بنا لیتے۔ پھر پابندیاں لگتی ہیں مدارس پر، مساجد پر، علماء پر، پھر ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں زندہ پھر رہے؟ ان سے اسلام کو کیوں ترقی مل رہی ہے؟ کیوں ان سے اسلام کو اشاعت مل رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو کیوں یہ جہاد کی بات کرتے ہیں، کیوں یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، کیوں یہ حدیث کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیں گے جو ہمارے اسکولوں میں نصاب پڑھایا جاتا ہے، کبھی کبھی اس نصاب میں سے جب گاہے بگاہے اس پر پابندی لگتی ہے۔ اب سورۃ توبہ کی آیات کو نکال لیا جائے، اب فلاں سورت کے آیات کو نکال لیا جائے، سورۃ الاحزاب کی آیات کو نکال لیا جائے۔ جن آیات کریمہ میں جہاد کی باتیں ہیں ان باتوں کو، ان آیات کو نکال لیا جاتا ہے، اور یہ نام یہ دیا جاتا ہے کہ اس سے بچوں کا ذہن جہادی بنے گا، اس سے طلباء کا ذہن جہادی بنے گا۔ تو یہ کیوں کہ تاکہ مسلمان بچوں کو، مسلمانوں کو دور تک بھی کوئی جہاد کی ہوا نہ لگے۔ تو یہ اعلی کار کون بن رہے؟ کمزور مسلمان، قرآن سے دور، حدیث سے دور، جو ہے نام کے مسلمان، نام مسلمانوں والا ہے لیکن قرآن سے بہت دور ہے، دین سے بہت دور ہے، تو وہ اعلی کار بن جاتے ہیں باطل کے۔ اب باطل ہمارے ملک میں آ کر تھوڑی وہ یہاں پر آ کر کچھ کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے اس ملک کی حفاظت فرمائی، نیک لوگوں کی برکات سے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی، لیکن اعلیٰ کار مسلمانوں کو بنا لیتے ہیں، مسلمان حکومتوں کو بنا لیتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر کئی الہ ہوتے تو کما یقولون اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تب تو یہ لوگ تلاش کرتے ہیں عرش والے کی طرف کوئی راستہ۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے کتنے حکمران ہیں، کتنے حکمران، ہر ملک کا ایک حاکم ہے، ہر ملک کا ایک حاکم ہے۔ اس حاکم جیسے دنیا کے اندر سینکڑوں ملکوں کے سینکڑوں حکام ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے سینکڑوں حکام کی آپس میں نہیں بنتی، حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں، بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو ان کے آپس میں نہیں بنتی۔ دنیا کے حکمرانوں کے اگر ایک سے زائد رب ہوتے تو وہ تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہوتے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو وہ تو آپس میں فساد کرتے، جس طرح دنیا کے حکمران آپس میں فساد کرتے، ایک دوسرے ملکوں میں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، لڑائیاں چلی ہوئی ہیں، تو کیوں؟ کیونکہ دنیا کا اندر امن قائم رہنے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو اگر رب بھی ایک سے زائد ہوتے تو آپس میں لڑائیاں ہوتی، فساد ہوتے، ایک کہتا بارش برسانی، دوسرے کہتا نہیں برسانی،
ایک کہتا گرمی کیوں بڑھانا ہے، دوسرا کہتا نہیں بڑھانا، ایک کہتا سردی نہیں گرمی، تو آپس میں ہی لڑائیاں، ایک کہتے اس کو جنت میں بھیجو، دوسرا کہتا نہیں جہنم میں بھیجو، تو ایک آپس میں ہی ان کی لڑائیاں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے دنیا تو حکمرانوں کے آپس میں نہیں بنتی، اگر ایک سے زائد رب ہوتے تو آپس میں نظام کائنات کو کیسے چلاتے، وہ تو فساد کرتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رب ایک ہے، اللہ ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات کہی تاکہ دنیا کے انسانوں کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ ایک ہے، ایک سے زائد رب نہیں ہو سکتے، وہ نظام کائنات کو چلا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ چل رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا کی موجیں، یہ سب کی سب اپنے اپنے کاموں میں مہو ہیں، اپنے اپنے کاموں میں گردش میں ہیں، اپنے اپنے کاموں کو سر انجام پر وقت ادا کر رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب ایک ہے۔ اگر ایک سے زائد رب ہوتے تو یہ دنیا کا نظام آپ کو اس طرح چلتا ہوا نظر نہ آتا، یہ ستارے، یہ سیارے، چاند، یہ سورج اس طرح کام کرتے ہوئے نظر نہ آتے اگر ایک سے زائد رب ہوتے۔ تو اللہ ایک ہے اور اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے بھائیوں کے آپس میں نہیں بنتی، تو ایک سے زائد رب کے آپس میں کیسے بن سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک سے زائد الہ ہوتے تو پھر جب ان پر آفت آتی، مصیبت آتی، تو پھر یہ ایک راستہ رحمان کی طرف تلاش کرتے، اللہ ہی کو پکارتے۔ دیکھتے نہیں جب سمندروں کی موجوں میں بڑے بڑے بحری جہازوں میں لوگ سفر کرتے اور وہ جہاز جب غرق ہونے کے قریب آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بچانے، اللہ بچانے۔ کافر کی زبان سے نہیں، مسلمان کی زبان سے نہیں۔ تو یہ کیوں؟ سب کچھ کو بھول کر جو ہے خود بخود زبان پر ایک رب کے لیے الفاظ اور پکار جاری ہو جاتی۔ ابھی قریب ہی میں ایک جہاز تباہ ہوا، اب اس کے اندر مسلمان بھی تھے اور کچھ نہ کچھ غیر مسلم بھی تھے، لیکن جب وہ جہاز تباہ ہوا تو اس کے اندر اس کی ویڈیو جو وائرل ہوئی، اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا تھا سارے کے سارے لوگ ایک رب کو پکار، ایک اللہ کو پکار رہے، ایک اللہ کی فریاد کر رہے تھے۔ جہاز تباہ ہو رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہے، سب کے سب لوگ۔ تو جب ہلاکت سامنے نظر آتی ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، کوئی پتھر دل بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ایک رب ہی کو پکارتا ہے، ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی دستگیر، وہی مقنن، وہی فریاد رس، وہی داتا، وہی سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں۔ تو ایک رب پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سبحان، وہ پاک، بیوی سے، بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، ایک سے زائد خداؤں سے، وہ شرکت سے پاک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یقولون علوا کبیرا، ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات کبیرہ، بہت بڑی ذات ہے، بہت بلند ذات ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کی جب عبادت کرو تو عبادت کرنے میں نام نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، متقی کہلوانا مقصود نہ ہو، اور جب تم خرچ کرو اس میں شہرت مقصود نہ ہو، سخی کہلوانا مقصود نہ ہو، اور جب تم کسی کی مدد کرو تو اس میں تم اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں اپنی شہرت کو اجاگر کرنے کی آپ کی نیت نہ ہو۔ جو کچھ کرو، جتنے سجدے کرو، جتنی تلاوتیں کرو، جتنے خیرات کرو، جتنے لوگوں کی مدد کرو، آپ اس میں صرف اور صرف ایک رب کو راضی رکھنے کے لیے، کرنے کے لیے کرو، لوگوں کے لیے نہیں، صرف اللہ کو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ اس میں خوش ہوگا، اللہ اس میں خوش ہوگا، بس اس کام کے لیے کرو۔ لوگ جب اللہ خوش ہو گیا، لوگ تو خود بخود خوش ہو جائے۔ تو اپنی نیت صاف ہونی چاہیے، ارادے صاف ہونے چاہیے، دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، رب کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے۔ جب اللہ کو آپ نے اپنا ہدف بنا لیا، میں نے تو اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے سجدے ہیں، اللہ کے لیے تلاوتیں ہیں،
جب آپ نے اپنا ٹارگٹ صرف اللہ کی ذات کو بنا لیا کہ میں نے اپنے رب کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، تو اس کے درمیان، اس بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کی مضبوطی پوری دنیا کو اس بندے کا خادم بنا دے گی، اس بندے کے دنیا والوں کے دلوں میں عزت بڑھا دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اب رحمان کے ساتھ بن چکا ہے، اب رحمان کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جائے، اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ اب ساری دنیا کے انسان، اب ساری دنیا کے فرشتے جو دنیا میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، اور جنات، چرند پرند، مچھلی کے، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے رحمت کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب یہ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ اللہ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈالے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا جب اللہ کو راضی کر لیا، اللہ ساری دنیا کو تمہارا خدام بنا دے گا، خادم بنا دے گا، وہ تم سے محبت کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے سجدے، اللہ کے لیے تلاوتیں، اللہ کے لیے صدقات خیرات، اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، سب کچھ رب کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، واہ کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، نام نمود کے لیے نہ ہو، بس اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو بسا لو، ساری دنیا کے دل میں تمہارا رب تمہاری محبت بڑھا دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ